بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دعا کا طریقہ بتائیں گے کہ دعا کیسے مانگی جائے، دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دعا تو ہر نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے مانگ سکتے ہیں، تلاوت کلام پاک کر کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کر کے، کوئی عبادت کر کے آپ دعا مانگیں گے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے لیے جب ہم بیٹھے ہوں دسترخوان پر سب چیزیں لگ جائیں، افطار لگ جائے، اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ جو 2-4 منٹ ہوں گے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ صبح سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد میں دعا مانگیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ اٹھائے انسان، یوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے یوں اوپر آسمان کی طرف ہو، اور یہ اپنے جو کندھے ہیں انسان کے دونوں، ان کے برابر ہتھیلیاں یوں اٹھانی ہیں، اور پھر پورے توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جو ہے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ دل میں خیال رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ مانگ رہا ہوں میرا اللہ وہ سن رہا ہے، اور وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ بس یہ دل میں جو ہے خیال رکھ کے مانگنا ہے، اور اس نیت سے مانگنی ہے، اور اس امید سے مانگنی ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ تو اس طرح ہم نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے ہوئے یہ خیال بھی ذہن میں رہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے جو مانگ رہا ہوں یہ اللہ سے باتیں کر کے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر اس میں اللہ کی جو ہے توحید، اللہ کی جو ہے تسبیح، تعریف کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تیری رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا، اور میں نے بھوک پیاس برداشت کی تیری رضا کے لیے، تیرا حکم ہے، اور میں نے جو ہے تیرے حکم کو پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ یا اللہ تو ہی میری مشکلیں حل کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کون ہے مشکلیں حل کرنے والا، مدد کرنے والا، تو ہی میرا دستگیر ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، اور تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں میری یہ بات بھی، میری یہ حاجت بھی پوری کر دے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح عاجزی کے ساتھ جو ہے انسان دعا مانگے۔ اور دعا کے اندر جو ہے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے، درود شریف شروع میں پڑھ لیا جائے، پھر بیچ میں دعا مانگی جائے، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگنا ہے، اور رو رو کے مانگیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، رو کر مانگیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان پر رحم فرماتے ہیں جو روتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کو رونا پسند آتا ہے۔ لوگوں کے سامنے انسان روتا ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جو شخص روتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسند آتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک تو خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں جو انسان کا نکلتا ہے، مجاہد کا نکلتا ہے، یہ اللہ کو بہت مقبول ہے، اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے نکل آئے، وہ آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو ایسے انسان پر رحم آتا ہے، اس لیے رو رو کر توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور جو کچھ انسان کی مشکلیں ساری اللہ کے سامنے رکھ دی جائیں، اور پھر اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگ کر مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، بس اللہ ہی میری مشکل حل کرے گا، اللہ ہی میری حاجتیں پوری کرے گا، بس مطمئن ہو جائے۔